بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ عز و جل نے اپنی تمام مخلوقات میں بہت سی فطرتیں ودیعت فرمائیں اور ہر مخلوق کو ایک دوسرے سے الگ شان امتیاز بخشی۔ چنانچہ جانوروں میں بعضوں کی فطرت میں درندگی رکھی تو بعضوں کی فطرت میں پتوں اور گھاس پھوسوں پر قناعت کا مادہ رکھا، اور وہ جانور جو درندگی یا گندگی میں معروف ہیں ان کی فطرت کا بھی اسلام نے اعتبار کیا، اور درندہ جانوروں کی فطرت درندگی اور خبیث جانوروں کی صفت گندگی کے سبب ان کے کھانے پر پابندی عائد کر کے اہل ایمان کو پاکیزہ جانوروں کے کھانے کا جواز فراہم کیا۔ ٹھیک اسی طرح مالک عز و جل نے اپنی تمام مخلوقات کی مختلف فطرتوں کی طرح انسان کو بھی بہت سی فطرتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اور انسان ان عطائی فطرتوں سے خود کو آراستہ اور مزین کرتا ہے۔ انہی من جملہ فطرتوں میں سے ایک فطرت شرم و حیا کی فطرت ہے، جو فطرت انسان کو زینت و رفعت نصیب کرتی ہے اور انسان کو اپنے ماسوا حیوانات سے ممتاز کرتی ہے۔ اگر ہم اس وصف آدمیت کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ عظیم نعمت بندگان خدا کے ساتھ اچھے معاملات و معاشرت کے ساتھ ساتھ خالق بندگان کے حقوق کی ادائیگی کا بھی جذبہ فراہم کرتی ہے، اور اپنے کامل ہونے کی صورت میں زمین پر رواں انسان کو آسمان کی بلندی اور پرواز عطا کرتی ہے اور دین و دنیا کی بہتری کا ذریعہ بنتی ہے۔ آئیے ہم اس کے متعلق کچھ تفصیلات جاننے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ حیا کسے کہتے ہیں، پھر اسلام میں اس کا کیا مقام ہے، پھر اس کے ترک کے نقصانات اور حیا پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات جانیں۔ نمبر 1، حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا نام ہے انقباض النفس عن المکروہ کا، یعنی قلب کا اس صفت کو جو انسان کو برے کام سے روکے اور پسندیدہ کام کی طرف راغب کرے، اسے حیا کہتے ہیں۔ پھر حیا کی دو قسمیں ہیں، حیا طبعی، حیا شرعی۔ حیا طبعی وہ عمل بد جس سے رکنے کا طبیعت تقاضا کرتی ہے اور وجود پذیر ہونے کی صورت میں قلب و جگر اپنے اندر شرم محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ بسا اوقات کسی برے کام کی لوگوں کو خبر لگ جانے سے آدمی کا چہرہ متغیر اور جسم حرکتیں بلا اختیار کرنے لگتا ہے۔ یہ اسی حیا طبعی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دوسری قسم حیا شرعی کی ہے۔ حیا شرعی کہتے ہیں کسی اچھے کام کو انجام دینا اور برے کام سے رکنا، اس لیے کہ اس کے خلاف ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے پیشی ہوگی۔ یہی حیا کا وہ اعلیٰ مقام ہے جو اہل ایمان سے مطلوب ہے۔ حیا کی دونوں قسموں کی وضاحت سے یہ بات عیاں ہو چکی ہوگی کہ بے حیائی کسے کہتے ہیں اور کن افعال پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ نمبر 2، اسلام میں حیا کا کیا مقام ہے؟ انسان کی اس عظیم فطرت اور بہترین خصلت کی ترغیب اسلام نے بھی دی ہے اور بہت ہی اہمیت کے ساتھ اسے جا بجا بیان کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم بار بار بندوں کو اللہ عز و جل کے سامنے پیشی کی ہدایت جاری کرتا ہے اور گویا انسان کو اسی آواز فطرت پر لبیک کہنے کی تعلیم دیتا ہے جس کی تعمیل اسے دنیا و آخرت کی سرخروئی مرحمت کرے گی۔ غور کا مقام ہے کہ اگر انسان میں شرم و حیا کا مادہ نہ ہوتا تو خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے اور بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملنے سے اسے کیا خبر پڑتا، مگر آج بھی مرد مومن جب ان آیات و احکام کو پڑھتا ہے یا اسے ان کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اپنے اندر موجود کمیوں اور کوتاہیوں پر نادم ہوتے ہوئے ترک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی آواز فطرت اور تقاضائے شرم و حیا ہے۔ نیز احادیث میں حیا کی بہت سی فضیلتیں اور خلاف حیا یعنی بے حیائی کی مذمتیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام انصار کے کسی آدمی کے پاس سے گزرے، اس وقت وہ اپنے بھائی کو حیا کے سلسلے میں سمجھا رہے تھے۔ مقصد ان کا بے محل حیا سے بھائی کو روکنا تھا، مگر الفاظ منع عام تھے، تو نبی علیہ السلام نے اس پر تنبیہ فرمائی اور فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 8۔ معنی یہ ہوا کہ اسے چھوڑ دو اور نہ ڈانٹو، کیونکہ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ نبی علیہ السلام کو لفظاً بھی ممانعت حیا پسند نہ آئی اور اس پر نکیر فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔
کیونکہ شرم و حیا سے تقاضائے ایمان پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے اور اعمال ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ تو گویا کہ حیا ایمان کامل کا ایک حصہ ہے، اور بالا حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کا کسی اپنے جائز اختیار سے حیا کی وجہ سے رک جانا بہتر ہے بے شرمی کے سبب ناجائز اختیارات اصول کرنے سے۔ نیز ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی اگر تجھ میں شرم نہیں تو جو چاہو کرو، کیونکہ شرم و حیا انسان کو برے کاموں سے روکتے ہیں۔ گویا کہ برے افعال اور بندگان کے درمیان یہ حائل بنتے ہیں، مگر جب اس دیوار حیا کو منہدم کر دیا گیا تو انسان گناہوں میں پڑتا رہے گا اور کوئی چیز اس سے مانے نہ رہے گی۔ نیز ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18۔ معنی یہ ہوا کسی چیز میں بے حیائی نہیں ہوتی مگر اسے عیبدار بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں حیا ہوتی ہے وہ اس شے کو زینت بخشتی ہے۔ آج جب و زینت میں حیا کو حائل قرار دینے والے افراد کو یہ معلوم نہیں کہ حیا زینت سے معنی نہیں بلکہ سبب زینت ہے، اور ان لوگوں کا مزعومہ زیب و زینت حقیقت میں عیب اور نقص ہے۔ اسی لیے جب انسان شرم و حیا کو چھوڑتا ہے اور خلاف حیا افعال انجام دیتا ہے تو اس کا دل کسی نہ کسی درجے میں اسے ملامت کرتا ہے۔ جیسے ایک کم شعور چھوٹے سے بچے کا سطر کھلنے پر اس کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے اور اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت دیکھا گیا کہ ایسی حالت میں کم شعور بچہ اپنی طرف دیکھنے سے رونے لگتا ہے اور برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ آخر ان کم فہم نونہالوں کو کس نے حیا کی تعلیم دی؟ کس نے سکھایا کہ یہ اعضاء چھپانے کے ہیں اور یہ اعضاء دکھانے کے؟ کس نے بتایا کہ ان کے چھپانے کو اچھا اور نہ چھپانے کو برا سمجھا جاتا ہے؟ یقیناً دل انصافور سے یہ آواز آئے گی کہ ایسی کم عمری میں طفل معصوم کا یہ عمل اسی فطرت کا نتیجہ ہے جو انسان کو شرم و حیا کی تعلیم دیتی ہے۔ نیز جس طرح ہر قوم و مذہب میں کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جنہیں کرنا صحیح اور نہ کرنا غلط تصور کیا جاتا ہے، اور غلط افعال پر کرنے والے کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں بعض وہ برے کام بھی ہیں جو ہر قوم و مذہب میں یکساں برے مانے جاتے ہیں، مثلا شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا وغیرہ ہر قوم میں مذموم ہے، اور طبیعت انسانی ان افعال سے گھن محسوس کرتی ہے۔ اسی طرح اپنے چھپائے جانے والے اعضاء کو دکھانا اور ان کی نمائش کرنا ہر شریف انسان کی نظر میں بے حیائی تصور کیا جاتا ہے، اور طبیعت اس سے عار محسوس کرتی ہے۔ خود وہ لوگ جو خلاف حیا کاموں میں شہرت یافتہ ہیں وہ بھی اپنے اندر برائی کے بہت سے کاموں پر شرم کو کسی نہ کسی درجے میں محسوس کرتے ہیں، اور ان افعال سیئہ کی انجام دہی یا تو پیسے کے سبب یا سستی شہرت کے واسطے کرتے ہیں۔ اسی احساس شرم و حیا اگرچہ بہت کم ہی ہو، اسی احساس شرم و حیا کی وجہ سے ہر کچھ دنوں بعد ان میں سے کسی فرد کے تائب ہونے کی خبر موصول ہوتی رہتی ہے، اور دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے اور شرم و حیا سے آراستہ ہونے کی سعادت سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اس لیے شرم و حیا کا اسلام میں بہت اونچا مقام ہے، اور یہی آواز فطرت بھی ہے۔ نمبر 3، ترک حیا کے نقصانات۔ اعتراضات پر جوابات کی روشنی میں آج مغرب کے برے افکار اور فروغی بے حیائی کے سبب حیا کو عام کرنے کے بجائے بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے، اور جدید فیشن کا لیبل لگا کر حیا کو دل و دماغ سے مسخ کیا جا رہا ہے۔ اسے معاشرے سے ختم کرنے اور حیا کو فروغ دینے کے بجائے لوگوں کا ایک بڑا طبقہ اس کی وکالت کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ بے حیائی پر آر دلانے کے بجائے شرم و حیا پر آر دلائی جا رہی ہے۔ برے اوصاف کے ذکر میں ترک حیا کے بجائے اختیار حیا کا چرچا کیا جا رہا ہے، اور حیا والوں اور شرم والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہر سمت اغیار کے یہ افکار ہمیں للکار رہے ہیں، اور ان کی جانب سے کچھ مقولوں کو پھیلا دیا گیا ہے جن سے ترک حیا پر استدلال کیا جاتا ہے۔ آئیے ان میں سے چند مقولوں کا جائزہ لیا جائے۔ پہلی بات یہ پھیلائی گئی ہے کہ اگر تو مرد ہے تو شرم کیسا، یعنی شرم و حیا کو خالص عورتوں کی صفت قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے اور بے حیائی پر مبنی ہے۔ اتنی بات تو ضرور ہے کہ عورتوں کو اپنے چہرے اور جسم کی نمائش کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور فطرتاً عورتوں میں شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے، اور مردوں سے چہرے چھپانے
اور نقاب لگانے کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، مگر اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ مردوں سے شرم و حیا بالکلیہ مطلوب نہیں، بلکہ مردوں سے شرم و حیا کا مطالبہ ان کی کارہائے زندگی، گفتار و رفتار، حفاظت نگاہ اور تمام منہیات شرع سے رکنے اور مامورات شرع کو انجام دینے کے ذریعے کیا گیا ہے، جس میں بدگوئی، بد کلامی اور بے ادبی کا ترک بھی داخل ہے۔ لہذا بالکلیہ خود کو شرم و حیا سے دور سمجھ لینا صحیح نہیں، بلکہ بہت سے مفسدات کا ذریعہ ہے۔ اور اگر مان لیا جائے کہ مردوں کو شرم نہیں کرنی چاہیے تو مردوں کے کپڑے پہننے کا جواز کس دلیل سے فراہم کیا جائے گا؟ خاص اوقات میں بے کپڑے رہنے والے اداکاران عام وقتوں میں بھی بے لباس کیوں نہیں رہتے؟ اس کا معنی ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں بے لباسی سے شرم محسوس کرتے ہیں، مگر صد افسوس کہ وہ حیا کامل اختیار نہیں کرتے جس سے اپنی زندگی میں بندگی داخل کر سکیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری عورتوں سے بھی زیادہ باحیا تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب و احباب بھی حیادار اور خوش کردار تھے۔ خصوصاً حیا کے حوالے سے نمایاں مقام رکھنے والے داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے فضائل احادیث میں بکثرت وارد ہوئے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ مرد ہے تو شرم کیسا، سراسر غلط ہے۔ نیز اس جملے کا اثر بد آج معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے۔ بیٹا ہے تو والدین سے گفتگو کا سلیقہ نہیں رکھتا، باپ ہے تو اپنی اولاد و زوجہ کو گالیاں دینا اپنا حق تصور کرتا ہے اور گھر کو جہنم کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ آقا ہے تو خادم و ماتحتوں پر سب و شتم اپنا فریضہ تصور کرتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ محلے کے اوباش بچے باہم اپنے ناجائز تعلقات از غیر محرمات کی بری خبریں اور رودادیں سنتے سناتے رہتے ہیں، جن سے پورا معاشرہ بدحالی اور بے حیائی کا سرچشمہ بنتا جا رہا ہے۔ غور کریں، آخر اس جملے اور مقولے نے ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا؟ کیا والدین کریمین کے ساتھ اولاد کی بدسلوکی اور گستاخی، باپ کا اپنی اولاد پر گالیوں کی بوچھار کرنا، آقا و مالک کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ گالی بازیاں اور بدکرداریاں، ہمارے بچوں کا اپنے ہم عمروں سے ناجائز عشقیہ داستانیں سننا اور سنانا، کیا یہ ہمارے معاشرے کو ترقی دے سکتا ہے؟ کیا معاشرے کے مستقبل کو خوش آئند بنا سکتا ہے، یا پھر اسے تنزلی و بے حیائی کی طرف دھکیل رہا ہے اور مستقبل کے بد سے بدتر ہونے کی خبر دے رہا ہے؟ الیاذ باللہ۔ یاد رکھیے گا، فرنگیوں کی طرف سے فروغ دی جانے والی یہ بے حیائیاں اور ان کے اثر بد سے ہمارا مسموم معاشرہ ہمیں اخروی پریشانی و خسرانی کا مستحق صرف نہیں بنائے گا، بلکہ خسران آخرت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگانی دنیا کو بھی تباہ و برباد کر دے گا، اور چین و سکون کو دنیاوی زندگی سے بھی غارت کر دے گا۔ لہذا مرد حضرات بھی خود کو حیادار بنائیں تاکہ ہمارا معاشرہ اور اس میں پرورش پا رہے نونہال بھی باحیا ہو سکیں، اور ہر کوئی شرم و حیا کے زیور کے ساتھ، شرم و حیا کی صفت کے ساتھ متصف ہو سکے۔ دوسرا مقولہ یہ پھیلایا گیا ہے کہ عورتوں کا بے پردہ رہنا ان کے آزاد ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بات تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ عورت شرم و حیا اور عزت و شرافت سے متصف ہوتی ہے، مگر اس نسوانی فطرت پر حملہ کرتے ہوئے اسے بے پردہ کرنا اور بازاروں کی زینت بنانا، یہ اصلاً اس کی خصلت قدیمہ اور فطرت عظیمہ سے کھلواڑ کرنا ہے اور اسے بے حیثیت بنانا ہے، کیونکہ ہر بھائی کی نظر میں بہن، ہر شوہر کی نظر میں بیوی اور اولاد کی نظر میں ماں اسی وقت تک باحیثیت اور صاحب عظمت و شوکت رہتی ہے جب تک وہ باپردہ اور حیادار ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عورتوں کو اپنے بھائی، شوہر اور اولادوں کی نگاہ میں گرا کر بے حیثیت بنا دینا ان کی عزت افزائی اور آزادی ہے؟ اگر ساری دنیا اسے آزادی اور عزت کہے مگر گھر والوں کی نظر میں یہ عمل برا ہو اور خلاف حیا وہ عزت ہو، تو کیا اسے عزت دار اور آزاد عورت کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ نیز ان کا بازاروں میں بے پردہ جانا بسا اوقات ایسے حوادث کو جنم دیتا ہے کہ اخباروں کے حروف و نقوش بھی ان کی کما حقہ ادائیگی سے شرمسار ہو جاتے ہیں۔ آج آزادی کا علم بردار مغرب اپنی آغوش میں کتنی بے حیائیاں لیے ہوا ہے، اہل علم و فہم پر یہ مخفی نہیں۔ وہاں زنا کی اجازت اور بے پردگی کے فیشن ہونے کے باوجود عورتوں کی طرف سے زنا کے جتنے مقدمات درج ہیں
ان کی 1/3 بھی عرب ممالک میں مندرج نہیں ہیں۔ جب مغرب کی عورتیں آزاد اور عرب کی عورتیں نقاب پوش باحیا ہونے کے باوجود غلام ہیں، تو ان آزاد عورتوں کو اپنی آزادی سے اتنی پریشانی اور ان غلام عورتوں کو اپنی غلامی سے اتنی خوشی کیوں ہے؟ ہر معمولی عقل والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ کہاں کی عورتیں آزاد اور کہاں کی عورتیں غلام ہیں، اور کیا آزادی اور کیا غلامی ہے۔ کیا یہی آزادی ہے کہ عورتوں کو باہر پھرا کر انہیں اوباشوں کا تختہ مشق بنایا جائے، ہر گندی نگاہوں کا مورد بنا کر ایسے ہوشربا جرائم کی داستانیں رقم کی جائیں جس سے انسانیت کانپ اٹھے اور آدمیت شرمسار ہو جائے؟ اگر یہی آزادی ہے تو اس سے اچھی وہ غلامی ہے جو عورتوں کو گھر کی رانی، شوہروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور بچوں کی جنت بنائے ہوئی ہے۔ اگر اولاد کی تربیت اور امور خانہ کی رعایت پر اولاد کی تربیت اور امور خانہ کی رعایت پر بلا مشقت رزق مہیا کراتی ہے، ہر ذی شعور اس غلامی کہے جانے والی زندگی کو آزادی اور بے پردگی کے خاتمے کو عورتوں کا اصلی حق قرار دے گا۔ اسی لیے اسلام میں آزاد عورتوں کی حرمت و عزت کے پیش نظر انہیں پردہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور چونکہ غلام عورتوں کو اپنے آقاؤں کی خدمت کرنی ہوتی ہے، اس لیے اسلام انہیں پردہ کرنے پر مامور نہیں کرتا۔ لہذا وہ عورتیں جو بے پردہ ہونے کو اپنی آزادی کی دلیل سمجھتی ہیں، وہ دراصل غلامی کو آزادی تصور کر کے غلام عورتوں کا شعار اپنا رہی ہیں اور خود کو غلام باور کرا رہی ہیں۔ فیا للعجب! تیسرا مقولہ لوگوں میں یہ پھیلا ہے کہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کیوں نہ چلیں۔ غور کریں تو اگر ہم غور کریں تو سابقہ جملوں کی طرح یہ جملہ بھی بڑی بے حیائی لیے ہوئے ہے، جسے رائج کر کے عورتوں کو بہکایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عورتیں بھی مردوں کی طرح کھلی پھر کر اپنی روزی تلاش کریں اور ملازمتوں کا حصہ بنیں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ اپنے گھر کے کام کرنے والی عورتوں کو دوسروں کے کام کاج کرنے میں مصروف کر دینا کون سی دانشوری ہے؟ پھر جن ممالک میں اس کا رواج ہے کہ عورتیں ملازمت کریں، وہاں گھریلو کام بھی انہی عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ الگ سے گھریلو کام کرنے کے لیے کسی دوسری عورت کا انتظام عموماً وہاں بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب بتلائیے کہ گھریلو اور بیرونی کام دونوں کو انجام دینے والیاں آزاد اور صرف گھریلو کام انجام دینے والیاں غلام ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر یہ باحیا اور باپردہ گھروں کو لازم پکڑنے والیاں غلام ہیں، تو یورپ کی گھریلو اور بیرونی یعنی گھریلو اور باہر دونوں کے کام کرنے والی عورتیں دوہری اور ڈبل غلام کیوں نہیں ہیں؟ اور اگر وہ یورپی عورتیں آزاد ہیں، باوجود کہ گھر اور باہر کے سب کام سنبھالتی ہیں اور اپنی نوکریوں میں مشقتیں بھی برداشت کرتی ہیں، تو گھریلو کام صرف اور صرف انجام دینے والی گھر کی عورتیں ان سے زیادہ آزاد کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے ان فلسفوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الغرض اسلام اپنے تمام معاملات و احکام میں حیا کی تعلیم دیتا ہے، جو عین آواز فطرت ہے، اور اس کے خلاف کرنے والے کل بھی پریشان تھے اور آج بھی تکالیف شدیدہ کو جھیل رہے ہیں۔ خدا تعالی ہم سب کو شرم و حیا کی عظیم دولت مرحمت فرمائیں، آمین۔ نوٹ: بہت سے حضرات کسی دینی کام کرنے میں بھی شرم و حیا کا عذر کرتے ہیں، جبکہ یہ شرم نہیں بلکہ دینی کام سے رکنا وسوسے شیطانی اور کم ہمتی و بزدلی کا نتیجہ ہے، لہذا اسے بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی، وصلی اللہ تعالی علی نبیہ الکریم الامین وعلی کل من تبعہم الی یوم الدین، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔